صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی اللہ پاک کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والی ہستی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ داتا صاحب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، غرض تمام اولیاء کرام ہی الحمدللہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آیت کا مطلب گویا یوں بنے گا، اے انسانوں ہمارے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، صحابہ کرام علیہم رضوان کے راستے پر چلو، عاشقان رسول علماء کے راستے پر چلو، اولیاء کرام کے راستے پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ حق کے راستے پر ہیں، یہی لوگ جنت کے راستے پر ہیں، یہی لوگ اللہ پاک کے راستے پر ہیں، یہی صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ لہٰذا جب ہم ان پاکیزہ سیرتوں سے روشنی حاصل کر کے، ان کے فرامین پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کے راستے پر چلیں گے تو ان کے صدقے ہم بھی سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے نقش قدم کی برکت سے، ان کے نقش سیرت پر چلتے چلتے بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو ربیع الاخر تشریف لا چکا ہے، اس مبارک مہینے میں پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں شریف کی خوب دھوم دھام سے یعنی کہ منائی جاتی ہے، اور یقیناً شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ پاک کی طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں، نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ابھی جو آپ نے آیت مبارکہ سنی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس آیت میں دیے گئے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے آج ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے چند گوشے اور آپ کی چند نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اظہار محبت کرنے، آپ کی سیرت پاک سے روشنی حاصل کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں غوث پاک کا کچھ مختصر تعارف پہلے پیش کر دوں، انشاءاللہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ مشہور اور معروف ہستی ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اپنی اولاد کو گھٹی میں غوث پاک کی محبت پلاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام پاک عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار آپ کے مشہور القابات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے، اور آپ 91 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اور 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔
سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں اور سلطان الاولیاء ہیں۔ جس طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولایت میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ آئیے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سبق آموز ایک نصیحت پیش کرتا ہوں، آپ نے جو فرمائی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو کچھ اور بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی کہہ لیجئے دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصروفیت ہو، فراغت ہو، غرض جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر تین باتیں لازم ہیں۔ فرماتے ہر مسلمان پر ہر حال میں تین باتیں لازم ہیں۔ نمبر ایک فرماتے امر یمتثلہ، فرماتے ہیں شریعت کا حکم کہ اس پر عمل کرے۔ نمبر دو فرماتے نہی یجتنبہ، فرماتے شریعت کی منع کی ہوئی باتیں کہ ان سے بچتا رہے۔ نمبر تین فرماتے قدر یرضی بہ، کہتے تقدیر کہ اس پر ہمیشہ راضی رہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور اللہ پاک اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کا حکم اس پر عمل کرنا، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتے رہنا، اور تقدیر پر اس ہمیشہ راضی رہنا۔ یہ آپ کی نصیحتوں میں سے، آپ نے جو نصیحت ہے فرمائی ان میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔